بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ رمضان کے آخری عشرے میں ایک خاص رات ہے جس کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا پتہ کہ لیلۃ القدر کتنی عظیم الشان رات ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یعنی اگر کوئی آدمی اس ایک رات میں عبادت کا اہتمام کر لے تو 1000 مہینوں سے بڑھ کر عبادت کا ثواب ملے گا، اور کتنا بڑا ہوا ہوگا یہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ 1000 مہینے کے 80 سال سے زیادہ وقت بنتا ہے، تو کون ہے جو 80 سال مسلسل عبادت کر سکے؟ اور یہ انعام اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب پہلی امتوں کے حالات آئے کہ ان کی عمریں ہزار ہزار سال ہوتی تھیں اور وہ ہزار ہزار سال اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے، تو آپ کو حسرت ہوئی کہ ان کی اتنی طویل عمریں ہوئیں اور انہوں نے اتنی طویل عمروں میں اللہ تعالیٰ کے احکام کو پورا کیا، عبادات کا اہتمام کیا۔ تو میری امت کی عمریں تو 60-70 سال کے درمیان ہوتی ہیں اکثر کی، تو ان کی عمر اتنی چھوٹی ہے تو یہ ان فضائل کو حاصل کرنے سے محروم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ لیلۃ القدر عطا فرمائی کہ یہ آپ کی امت کا امتیاز ہے کہ وہ ایک رات عبادت کر لے تو اس کو 80 سال سے زیادہ عبادت کرنے کا ثواب ہم دیں گے۔ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اور یہ لیلۃ القدر کب ہوتی ہے؟ آخری عشرے میں ہوتی ہے۔ آخری عشرے کی بھی طاق راتوں میں اس کا زیادہ امکان ہے۔ تو کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ پورے رمضان کی ساری راتیں ہی ہم عبادت کا اہتمام کر لیں۔ سارا سال ہم کچھ نہیں کرتے تو ایک مہینہ تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے پوری رات عبادت کا، کبھی نوافل، کبھی تلاوت، کبھی ذکر، کبھی دعا، اس میں مشغول رہیں۔ پورا مہینہ نہیں تو آخری 10 دن تو کم از کم ہر رات ہم اس کا اہتمام کر لیں۔ اور اگر اتنی ہی کم ہمتی ہے تو کم از کم آخری عشرے کی طاق راتوں میں اس کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے، اور ہر مسلمان مرد اور عورت کو کرنا چاہیے تاکہ یہ عظیم الشان فضیلت ہمیں حاصل ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری میں روایت ہے، فرمایا التمسوها فی العشر الاواخر والتمسوها فی الوتر فی کل وتر، کہ اس لیلۃ القدر کو آخری عشرے میں تلاش کرو، اور پھر آخری عشرے کی بھی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ تو یہ آپ کی طرف سے اس طرح کی روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں اس کا زیادہ امکان ہے، لہٰذا اس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ وہ چند راتیں بنتی ہیں تو ان چند راتوں میں جا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کا اہتمام کر لیا جائے تو کتنا سستا سودا ہے کہ ایک رات عبادت کی اور 80 سال سے زیادہ کا ثواب کمایا۔ اور کسی کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائیں تو جہاں دیگر دعائیں آپ کریں وہاں ایک دعا خاص طور سے لیلۃ القدر ہی کے لیے آپ نے تلقین فرمائی ہے۔ ترمذی کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، قلت یا رسول اللہ ان علمت ای لیلۃ القدر ما اقول فیہا، اگر مجھے لیلۃ القدر کا کسی طریقے سے علم ہو جائے تو میں کیا کہوں؟ تو آپ نے فرمایا قولی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ دعا مانگو، اے اللہ آپ بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں، معافی کو پسند فرماتے ہیں، آپ مجھے معاف فرما دیجئے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ تو اس دعا کا خاص طور سے اہتمام کرنا چاہیے، اور طاق راتوں میں دوسری دعاؤں کے ساتھ اس دعا کو خاص طور سے شامل کرنا چاہیے۔ ان اوقات خاصہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔